بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ کمنٹس میں ضرور اپنی خیریت بتایا کریں، اور جس بھی چیز پر جس بھی موضوع پر ویڈیو بنانی ہو پلیز مجھے ضرور گائیڈ کر دیا کریں، تاکہ مجھے بھی ویڈیو بنانے میں آسانی ہو اور آپ بھی اپنا جو آپ چاہ رہے ہوں وہ پورا ہو جائے۔ تو فرینڈز، جیسا کہ بہت زیادہ ریکویسٹ رہی ہے کہ آپ جنات کا پیدائشی دور جو سلسلہ وار چل رہی ہیں وہ پڑھ کر آپ سنائیں، تو ویسے تو قسطیں بہت زیادہ ویسے آگئی ہوئی ہیں آگے، جیسے کہ قسط نمبر 139 جولائی 2021 میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے اب میں آپ کو تھوڑی سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست۔ جنات اور انسان، جادوگروں کا جادو۔ آپ نے گزشتہ کالم میں پڑھا کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں اپنی جناتی قوم کو بھی۔ ہم سب مل بیٹھے، جنات بھی بڑے عالم کامل اور بہت زیادہ، ان میں انسان صرف میں تھا، اس کا حل سوچ رہے تھے۔ آخر ان جادوگروں کو جو انسانوں اور جنات پر جادو کرتے ہیں جن ہیں، حتیٰ کہ کوئی ایسا عمل تلاش کیا جائے جو انسان جادوگروں کا جادو بھی توڑے، اور جنات جادوگروں کا جادو تو ویسے ہی ٹوٹے گا۔ اس کا یقینی اور آخری حل کیا کیا جائے؟ صحابی بابا کو مشورے میں شامل کیجیے۔ اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے جس کے لیے ہم نے حیرت انگیز تجربات اور کمالات ملے؟ آخر ہم سب کے مشورے میں طے ہوا، ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہی ہمارا سفر جو جناتی سواری ہے، اس میں بیٹھے، اس سواری نے لمحات میں ہمیں منزل پر پہنچایا۔ جناتی سواری کے پہنچنے سے پہلے ہی صحابی بابا، جن کو ہمارے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور ہمارے آنے کو بہت محبت اور پیار سے لیا۔ جناتی جادو بندش کا آخری حل۔ ہم بیٹھے ان سے مشورہ کر رہے تھے کہ سخت جادو جناتی ہو یا انسانی، کیوں نہ کہ انسانی جادو کمزور ہوتا ہے اور جناتی جادو بہت طاقتور ہوتا ہے، اور بندش کا آخری حل کیا ہے، اور جادو اور بندش کی آخر 100% ترتیب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپس میں مشورہ ہوئیں تو صحابی بابا جن کہنے لگے، میرے مشاہدے اور تجربے میں حروف مقطعات سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا، اس عمل کی طاقت حیرت انگیز ہے۔ آج تک کوئی جادو، جناتی اسیر، نظر بد، لا علاج بیماریاں، دکھ تکالیف، بندش، مشکلات، تجارت، روزگار، گھر، صحت، میاں بیوی، اولاد، بے گھر، بے در، بے روزگاری ہو، مقدمات، ناکامیاں، مشکلات، الجھنیں، جھگڑے، حسد، کینہ، بغض، لڑائیاں، زندگی کی ناکامیاں، ہارا ہوا شخص، مارا ہوا جسم، دکھوں اور تکالیف کی انوکھی داستان، غرض کہ کوئی بھی چیز ہو، سب کے لیے حروف مقطعات، کیوں نہ کہ یہ قرآن کے وہ راز ہیں جو صرف رب نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جادو حروف مقطعات سے بہت ڈرتا ہے۔ جادو حروف مقطعات سے بہت ڈرتا ہے اور بہت زیادہ دور رہتا ہے۔ حروف مقطعات کی وجہ سے جناتی، جادوئی، شیطانی چیزیں دور رہتی ہیں۔ ہر شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے خیریں مل رہی ہیں، اس کو برکات، عافیتیں مل رہی ہیں، اس کی مشکلات آسان، اس کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن ہے، پھر قرآن کے رازوں میں سے ایک راز ہے، قرآنی زندگی میں سے ایک زندگی ہے۔ مجھے یاد نہیں، صحابی جن تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور پھر فرمانے لگے، مجھے یاد نہیں کہ آج تک کسی کو یہ عمل دیا ہو اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو۔ پھر صحابی جن نے ہارون رشید کا قصہ سنایا۔ ہارون رشید کا واقعہ۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا عامل تھا، وہ جتنے بھی عباسی خلفاء تھے ان پر جادو کر دیتا تھا، جو اس کی مرضی کے مطابق فیصلے یا کام نہیں کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، اس کی عمر بہت لمبی تھی، اس نے 4 عباسی خلفاء کا دور دیکھا۔ ہارون رشید کے دور میں اس نے ایک عمل کیا کہ ہارون اپنے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دے۔ ہارون بے بس ہو گیا۔ ہارون نے خزانے کی چابیاں
چابیاں جادوگر کو دے دی۔ ایک دفعہ اس نے بلایا، وہ بہت میلا کچیلا تھا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، کیوں نہ کہ کالے جادو کی وجہ سے گندگی، میل، ناپاکی بہت ضروری ہے۔ جب وہ ہارون کی محفل میں آیا، ہر طرف بدبو تھی، غلاظت اور نجاست تھی۔ ہارون نے اس کو برداشت کیا، بہت ادب سے اس کو اپنے تخت پر بٹھایا، احترام دیا، سب لوگوں کو سلام کرنے کا اور جھک کر سلام کرنے کا حکم دیا۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ اس کالے جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے ہی ہارون نے اپنے خزانے کی چابیاں اسے سونپ دی کہ آپ جانے خزانہ جانے، آپ جب چاہے خزانے سے جتنا چاہے لے لیں۔ خزانے کی چابیاں سونپنا اتنا بڑا دھماکہ اور اتنا فیصلہ تھا کہ جس پر انسانی عقل دنگ تھی، لیکن زبیدہ سمجھ گئی یہ جادو کا کمال ہے۔ ہارون خوش بھی تھا، اس عمل پر مطمئن بھی تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے خزانے کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا خرچ ہارون کی 7 نسلوں نے بھی نہ کیا تھا۔ یہ بات ہارون کی بیوی زبیدہ تک پہنچی، وہ پریشان ہوئی۔ بہت پڑھنے پڑھانے والی، ذکر و اذکار کرنے والی نیک خاتون تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کا کمال دکھایا ہے۔ اس نے فوراً ایک درویش بلائے، انہوں نے بہت گہرا مراقبہ اور استخارہ کیا۔ آخر سر اٹھانے کے بعد بولے، ایک جن صحابی ہیں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو بس ہوگا، ورنہ اور کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ صحابی بابا بولے، آخرکار اس نیک عامل نے مجھے بلوایا، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے انعام لینے سے انکار کیا اور خدمت کا وعدہ ضرور کیا۔ حروف مقطعات کا علیحدہ علیحدہ عمل۔ صحابی بابا جن فرمانے لگے، میں نے وہاں حروف مقطعات کا عمل کیا تھا اور ہر حروف کا جدا جدا عمل کیا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ جادوگر نے کوئی ایسا جادو کیا تھا۔ ہارون جیسے بندے کو جو 10 پارے روزانہ قرآن کے پڑھتا تھا، کبھی 80 کبھی 150 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا، ہر وقت پاکیزہ اور باوضو رہتا تھا، نیکی پر آگے بڑھتا تھا، تقوی کا اہتمام کرتا تھا، شراب اور گناہوں سے بچتا تھا، اور اتنا سخت جادو کہ اس کی آنکھیں بند، دماغ رک گیا، اس کا دل قابو میں آ گیا، اور جو جادوگر چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ انوکھی حیرت کا نظام۔ بس یہ چند ہی دنوں کے بعد جب عمل شروع ہوا تو ہارون کی آنکھیں کھلی۔ یہ مجھ پر کیا ہو گیا تھا؟ ہارون سے کہہ دو میں انتقام لوں گا۔ بہت غصے اور غضب میں آ گیا۔ بندے دورائے اور اس جادوگر سے چابیاں منگوا لی۔ ایسا کرنے سے جادوگر نے قاصدوں سے کہا، ہارون سے کہہ دینا میں اس کا انتقام لوں گا۔ اور ان لوگوں نے آ کر یہ کہہ دیا، ہارون کو کہہ دو میں انتقام لوں گا۔ بات زبیدہ تک پہنچی۔ زبیدہ نے پھر اس درویش کو بلوایا۔ درویش نے صحابی بابا جن کو بلایا۔ صحابی بابا جن نے کہا، ہم اس کا عمل خود ہی ختم کر دیں گے۔ حروف مقطعات کے ذریعے نہ اس کے پاس عمل ہوگا، نہ وہ کر سکے گا، دوسرے الفاظ میں نہ رہے گا بانس، نہ رہے گی بانسری۔ لیکن انسانیت اور جنات یہ عمل لے لیں۔ صحابی بابا جن حروف فرمانے لگے، میں نے حروف مقطعات کے ذریعے 2 حروف مقطعات جو میں اب تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، زندگی کی خبر نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دکھی انسانیت اور جنات کو یہ حروف مقطعات کا عمل بتا دوں، اور جو بھی اس کی قدردانی کرے گا، حیرت انگیز دولت، عزت، رزق، صحت، خوشحالیاں، کامیابیاں پائے گا، اور جادو، جنات، اشعار، نظر بد اور بندش کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے موت سے پہلے دیکھے گا، بلکہ یہ پورا عمل کرے گا، اس کی 12 نسلیں آباد و شاد رہیں گی، دولت اور عزت اور خوشحالی میں ہمیشہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں گی۔ قائرین، یہ عمل کیا ہے؟ بس کلام الہی کی ایک انوکھی تاثیر اور کلام الہی کا ایک سچا نظام ہے۔ صحابی بابا مزید ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے، آخر آپ سوچیں، یہ قرآن کے وہ راز تو ہیں جن رازوں کو آپ نے اپنے رب کے پاس رکھا ہے، اور اس کی تفسیر یعنی ان رازوں کی تفسیر
کسی کو بھی نہیں بتائی، اور یہ رب کے رازوں میں سے راز قیامت تک ہی رازوں میں رہے گا اور قیامت تک کے لیے سچا اور زندہ رہے گا۔ حالات سے تنگ موت مانگ رہے وہ پڑھیں قارئین، اگر آپ کی زندگی تنگ ہے، آپ مسائل، مشکلات، الجھنوں اور پریشان ہیں اور اتنی تنگ ہے، راستے اتنے بند ہیں کہ موت مانگتے ہیں، موت نہیں ملتی، تو پھر مایوسی اور تاریکیوں سے نکلنے کے لیے آپ سچے عمل کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ سچا عمل آپ کو میں خود کرواؤں گا۔ اس کے لیے خود راہیں، خود راستے اور منزلیں دوں گا، خود ہی سچی ترتیب بتاؤں گا۔ آپ کو 100% احساس ہوگا کہ آپ کس طرح اور کیسے ان مشکلات، مسائل اور الجھنوں سے نکلتے ہیں۔ جب ہر راستہ آپ کا تنگ ہو گیا ہو اور زندگیوں کو مایوسیوں نے آپ کو گھیر لیا ہو، بندشیں اور جکڑن اتنی زیادہ کہ جی چاہتا ہو کہ کہیں نکل جاؤں یا کہیں منہ چھپا لوں، تو پھر لاہوتی نقش کے اس عمل کو اپنے لیے آخری سعادت اور آخری مراد سمجھیں۔ سعادت اور مرادوں کا یہ سفر آپ کی زندگی، آپ کا ہمیشہ ہم سفر رہے گا۔ کالے جادو کی بندشیں اور کالی دنیا کے اثرات۔ میرے پاس کتنے لوگ آئے جن کے اوپر کالے جادو کی بندشیں تھیں اور کالی دنیا کے کالے اثرات تھے، رزق بندھا ہوا تھا، صحت بندھی ہوئی، ناکامیاں حد سے زیادہ، پریشانیاں اور مشکلات اتنی کہ انسان مایوسیوں میں چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کو یہی عمل بتایا اور جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کریں، ایسی مشکلات ٹلیں اور ناکامیاں ایسی دور ہوئیں کہ عقل انسانی حیران اور پریشان، تڑپتی اور کھسکتی روحیں سکون اور چین میں آ گئیں اور روحوں کو تسکین ملی، اطمینان ملا، عقلوں کو یقین ملا۔ آئیے آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی ایسا نقشہ ہے جس سے بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے، اچھا گھر ملے، نصیب مقدر اچھے ہوں اور ہمیشہ کی خوشیاں خوشحالیاں نصیب ہو، دنیا کا خوش قسمت انسان۔ کیا کوئی ایسا نقشہ ہے جس سے رزق ملے اور وافر ملے اور چھنے بھی نہ، زوال بھی نہ ہو اور نسلوں تک محفوظ رہے اور نسلیں بھی فقر اور غربت کو نہ دیکھیں؟ کیا کوئی ایسا لاہوتی نقشہ ہے؟ لاعلاج بیماریاں ٹھیک ہوں، وبائیں، تکلیف، مشکلات حل ہوں، پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہوں، مایوسیاں آس میں بدل جائیں، اس سے بھی زیادہ پراسرار واقعات اور لاجواب وظائف سابقات پڑھنے کے لیے جنات کا بداشی دوست کتاب پڑھیے، بدل جائیں۔ کیا کوئی ایسا لاہوتی نقشہ ہے کہ میں دکھی لوگوں کی خدمت کر سکوں، پریشان لوگوں کو تسلیاں دے سکوں، ویران اور حیران عقلوں کا رہبر بن جاؤں، اور ایسے جن کی راہیں گم ہو گئیں، جن کی گلیاں بند ہو گئیں، جن کے راستے ختم ہو گئے، ان کو میں راہیں منزلیں دے دوں؟ کیا ایسا نقشہ ہے؟ میری دعائیں قبول ہوں، میری مشکلات ٹل جائیں، میری مایوسیاں ہواؤں میں تبدیل ہو جائیں اور میری چاہتیں پوری ہو جائیں، بلکہ میں جس کے لیے مانگوں اس کی بھی پوری ہو جائیں۔ کیا کوئی ایسا نقشہ ہے اس دنیا کا خوش قسمت انسان شمار ہوں، میں شروع ہو جاؤں اور دنیا کے بدقسمت لوگوں کی لسٹ سے میں نکل جاؤں؟ ایسا لاجواب بے مثال عمل، میں ایسا شخص بن جاؤں جس کو دیکھ کر لوگ رقص کریں، لوگ کہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے بنایا ہم نے بھی بنا دے، جس طرح تو نے اس کی مدد کی ہماری بھی ایسی مدد کر۔ کیا کوئی ایسا نقشہ ہے جس کو کرنے سے مرادیں فوری پوری ہو جائیں، مشکلات حل جو ہو جائیں، مشکل کشائی حاجت روائی کا ایسا لاجواب بے مثال عمل جو میری اور میری نسلوں کے لیے زندہ اور تابندہ بن جائے؟ اگر کوئی یہ تمام سوال کرتا ہے تو اس کو ایک ہی جواب ہم دیں گے اور ایک ہی سچا جواب دیں گے، ہاں اس دنیا میں ایسے نقشے ہیں اور 100% ہیں، اور اس نقش نے لاہوتی دنیا میں کیا کیا کمال دکھائے، جناتی بھوچال مچاتی دکھ بھری زندگیوں میں کیسے سکون بن گئے، جن کے روئیں میں جادو بھرا تھا، کیسے اس نقش نے ان کی زندگی میں سکون بھر دیا۔ لاہوتی نقش کے مزید جناتی و انسانی واقعات اگلے شمارہ میں آپ کے لیے ضرور لاؤں گا۔ جاری ہے نسلوں کے لیے آخری موقع۔ نوٹ: صحابی بابا نے علامہ لاہوتی پراسراری کو یہ نقش مخلوق خدا میں عام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انشاءاللہ ستمبر 2021 کے آخری شمارہ میں
یہ لاہوتی نقش ضرور شامل کیا جائے گا۔ ابھی سے سینکڑوں ہزاروں رسالہ تقسیم کرنے کے انتظام کیجیے۔ آپ کی نسلوں کا صدقہ جاریہ بس یہی موقع ہے، پھر کبھی نہ ملے گا۔ جس کے دکھ دور ہوں گے آپ کے پہلے دور ہوں گے۔ حضرت علامہ لاہوتی صاحب سے پوچھیں گھریلو الجھنوں کا حل۔ اپنی گھریلو الجھنیں رسالے کے صفحہ نمبر 63 پر دیا گیا کوپن پر کر کے بھجوا دیں۔ کوپن والے خطوط کا جواب جوابی لفافے کے ذریعے نہیں بلکہ بذریعہ رسالہ ہی دیا جائے گا۔ تو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے پڑھا یہ آپ نے دلچسپی سے سنا ہوگا اور پسند کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اسے شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جس تک جتنا پہنچا سکیں ہم اپنا کام، اپنا عمل جو ہے وہ پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔